نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے جہاں میں کہیں نیک انسان نہ ہوتے بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے زمین پر کہیں نیک انسان نہ ہوتے احباب عظام سامعین کرام اور حاضرین مجلس آج جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے چلا ہوں اس کا نام ہے دینی مدارس کے ہم پر احسانات سامعین محتشم اسلام خالق کائنات کا پسندیدہ دین ہے جو اس نے اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا یہ پیغام حیات اور آئین زندگی ہے جو مسلمانوں کو جینے کے سلیقے اور کامیابی کے طریقے بتا کر جنت الہی کا حقدار بناتی ہے اسلام کے بغیر زندگی بنجر زمین کی مثل ہے جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی اسلام انعامات الہی میں سے ایک بڑا قیمتی انعام ہے جس کے سامنے سب دنیاوی نعمتیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی مگر سوال یہ ہے کہ اسلام کی روشنی ملتی کہاں سے ہے کیا اسکولوں اور کالجوں میں اسلامی تعلیمات کی شمع روشن ہے جن سے ہر تیرا دل ضیاء طلبی کا سامان حاصل کرتا ہے کیا دنیاوی علوم میں مصروف یونیورسٹیاں اسلام کو عام کرنے پر کمر بستہ ہے جی نہیں یہ مساجد و مدارس ہے جو دین کے قلعے اور اسلام کے سرچشمے ہے یہ دینی جامعات ہی ہے جو ہدایت کے مرکز اور روحانیت کے منبع ہے دینی مدارس سے امت کو کیا کچھ نہیں دیا دینی مدارس سے امت کو اسلامی اقدار کے حامل افراد کار دیے جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے دینی مدارس سے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ کے سانچے میں ڈلے ہوئے دیندار اور وفا شعار تاجر دیے دینی مدارس سے انما یخشى اللہ من عباده العلماء کے مجسم حقیقی ربانی علماء دیے دینی مدارس سے وجاہدوا فی اللہ حق جہادی کے حکم ربانی کو اپنی زندگی کا چراغ گل کر کے زندہ کرنے والے مجاہدین دیے دینی مدارس سے الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کے اصولوں اور ضابطوں کے نظام حکومت چلانے والے حکمران دیے آج مغرب کا لکار کہہ رہے ہیں کہ دینی مدارس ہم کو دیتے کیا ہے مادہ پرست ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ دینی مدارس ہم پر کون سے احسانات کر رہے ہیں غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے غیروں سے کہا تم نے غیروں سے سنا تم نے کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ دینی مدارس سے ہم کو کیا کچھ نہیں دیا اولاد کو والدین کا احترام سکھایا تو مدارس سے بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں سے شفقت کرنا سکھایا تو مدارس سے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ کا پیغام الہی سنا کر یتیموں سے ہمدردی کرنا سکھایا تو مدارس سے المؤمن للمؤمن کالبنیان کی تعلیم دے کر آپس میں محبت و معدت سے رہنا سکھایا تو مدارس سے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ کے پیرائی میں بے حیائی کو معاشرے سے بگایا تو مدارس سے جاؤ تاریخ کے صفحات پلٹ کر دیکھو تاریخ تمہیں چیخ چیخ کر دینی مدارس کے احسانات گنوائے گی تاریخ تمہیں بتائے گی کہ اسلام کی بنیادی کوکلی کرنے کے لیے جب بھی باطل کا مربسہ ہو کر نکلا تو اہل مدارس ہی سر بکف ہو کر میدان میں کودے خلق قرآن کا فتنہ اٹھا تو امام احمد بن حنبل سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے فتنہ تاتار اٹھا تو امام ابن تیمیہ مرد مجاہد بن کر نکل کھڑے ہوئے فتنہ قادیانت نے اسلام کو منہدم کرنے کی کوشش کی تو مولانا ثناء اللہ امرتسری اور دیگر اہل مدارس سر پر کفن باندھ کر مقابلے کو اتر آئے انکار حدیث کا فتنہ اٹھا تو مدارس والے ہی نے اس کا قلعہ کما کیا اور ببانگے دوحل کہا ہاتھ کرتے رہے مشعلے تابن رہے ہاتھ کرتے رہے مشعلے تابن رہے جو رسم ہم سے چلی باعث سے تقلید بنی وقت کے فرعونوں کو خبر ہو کہ نہ ہو جو کرن کے تلی ہوئی شعلہ خورشید بنی ارباب علم و دانش اپنے اپنے ضمیر سے پوچھے اگر یہ علم مدارس علم کفر کا مقابلہ کر کے دین کی شمع کی حفاظت نہ کرتے تو آج اسلام کس حالت میں ہوتا آج ہماری ایمان اور ہماری اسلامی اقدار کا کیا حال ہوتا وہی کچھ ہوتا جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ان مکتبوں کو
اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو۔ اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا اسے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر پاکستانی مسلمان ان مدارسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح 19 میں ہوا۔ مسلمانوں کے 800 برس کی حکومت کے باوجود آج غرناطہ اور قرطبہ کے کنڈرات الحمرا کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروکاروں اور اسلامی تہذیب کے اثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں، تمہاری داستان تک بجا ہوگی داستانوں میں۔ وما علینا الا البلاء المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔